الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. محترمہ مائیں اور بہنیں، بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فعل، ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے. عربی کا مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم جو ہوتا ہے اس کا ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس کائنات میں جن جن لوگوں کو بنایا ہے، ہر ایک کو بنانے میں اللہ کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، حکمتیں ہیں. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کافر کو جو اللہ نے بنایا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں. اگر کافر نہ ہوتے، علامہ رومی فرماتے کہ ابو لہب نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ جہنم کو کس سے بھڑکاتے؟ جہنم کو بھی تو بھڑکانا ہے، جلانا ہے، بھرنا ہے. اس لیے کفر، شرک، اسی طریقے پر معاصی، ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں. معصیت کو پیدا کرنے میں کیا حکمت؟ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو پیدا کیا اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرے گا اور گناہ کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اس کے باوجود گناہوں سے بچے گا. نمبر ایک، پہلے تو یہ کہ بچے گا. تو جو بھی بندہ گناہ کی صلاحیت کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کو تقوی حاصل ہوگا، اور جس کو تقوی حاصل ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا. قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معظم وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جس کے اندر خوف خدا ہے. اور جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہی گناہوں سے بچتا ہے. حالانکہ اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، خواہش ہے، ہر ایک کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے. اس کے باوجود وہ بچتا کیوں ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. جب ڈر ہے تقوی آ گیا، تقوی آ گیا اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. معلوم ہوا کہ معصیت کو پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ بندوں کو اپنے سے قریب کرنا مقصود. دوسری حکمت علماء نے لکھی معصیت کو پیدا کرنے کی، کہ چلو بندے کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، بچتا بھی ہے، لیکن انسان ہے، پھر بھی گناہ ہو گیا. بچا لیکن پھر زندگی کا ایسا موڑ آ گیا جس پر قدم پھسل گیا، گناہ کر بیٹھا.
جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، زنا کر لیا، بدنگاہی کر لی، نماز 5 وقتہ فرض ہے نہیں پڑھی، بہرحال کچھ نہ کچھ قدم پھسلا، گناہ ہوا، پھر احساس ہوا، توبہ کر لی۔ تو دیکھو، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا، گویا اس آدمی کو جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ قرآن میں ہے، زبان اور جیب کی بات نہیں، قرآن کی بات، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی محبوب رکھتے ہیں، یعنی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو گویا اپنا محبوب بنانا مقصود تھا۔ دیکھو تو معلوم ہوا کہ بھئی معصیت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کا ایک مصلحت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ بھئی گنہگاروں کو معاف کرنا چاہتے تھے اس کے گناہوں پر، کیونکہ اللہ کی ایک صفت غفار ہے، وہ اپنی صفت غفاریت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ ہاں بھئی جیسے کہ صفت خالقیت، اللہ خالق ہے، تو صفت خالقیت کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ کسی مخلوق کو پیدا کرے۔ اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کر کے اپنی صفت خالقیت کو ظاہر کیا، تو یہاں صفت غفاریت کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے لذہب اللہ بکم، اللہ تم کو مٹا دیں گے، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور تمہارے علاوہ اللہ ایک دوسری قوم کو لائیں گے جو گناہ کرے گی، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور پھر اس گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے مغفرت مانگے گی، بخشش طلب کرے گی، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اس حدیث سے العیاذ باللہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مفتی صاحب آج گناہ کرنے کی دعوت دے رہے، بھائی چلو گناہ کرو ورنہ تو ہم مٹ جائیں گے، اللہ مٹا دیں گے۔ نہیں، یہ سمجھنا غلط ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت غفاریت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور گناہ کو بھی رکھا ہے اور تقوی اور نیکی کو بھی اللہ نے تمہارے اندر ودیعت کر رکھا ہے۔ اب ان دونوں کے سنگم میں، ان دونوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود آدمی گناہ نہ کرے، نیکی کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھے، لیکن پھر بھی قدم پھسل جائے، گناہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے تاکہ اللہ اپنی صفت غفاریت کا ظہور کرے اور تمہیں معاف کرے۔ یہ مقصد ہے، کیونکہ ہر نبی کے آنے کا مقصد تو بھئی بندوں کو گناہوں سے بچانے کا ہوتا ہے، نہ کہ گناہوں کی ترغیب دینا۔ کوئی اس حدیث سے یہ بالکل نہ سمجھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اور ایسی قوم کو لائیں گے جو گناہ کرے گی، مغفرت طلب کرے گی، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں سے اپنی مغفرت چاہتے ہیں بھئی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو بہت جگہوں پر اس بات کی ترغیب دی ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، بھئی تم اللہ کی طرف ابھی بھی رجوع نہیں کرتے، ابھی بھی توبہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں معاف کرنے والے ہیں، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، پھر بھی تم معافی نہیں مانگتے ہو۔ ابو داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ مخاطب کر کے فرمایا کہ یا داؤد، اے داؤد، لو علم المدبرون،
لو علم المدبرون، وہ لوگ جو مجھ سے منہ پھیر کر بھاگتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، وہ اگر اس بات کو جان لے، اس بات کو جان لے کہ جو مجھ سے منہ موڑ کر جاتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، میں ان بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، میری اس محبت کو اگر وہ جان لے، جو منہ پھیر کر جا رہے ہیں، میری نافرمانی کر رہے، حکم عدولی کر رہے، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا پروردگار ان سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس معلومات کو سن کر وہ ان کی جو ہے وہ ویسے ہی گر پڑے، مر جائے، ان کے اندر اس طریقے پر جو ہے وائبریٹ ہو جائے دماغ و دل میں کہ ہم اتنے ساری گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا خالق ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کو اپنی گنہگار بندے سے اتنی محبت ہے، اس کے نافرمانی کے باوجود، تو کیا خیال ہے اس نیک بندوں کا جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، حلقوں میں بیٹھتے ہیں، بیان کرتے سنتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کریں گے؟ اس لیے بزرگوں، واقعی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور مضمون یہی چل رہا ہے، اور اللہ کی مغفرت کرنے کے انداز بڑے نرالے ہیں، بہت بہت جو ہے معمولی معمولی بہانوں پر اللہ مغفرت کر دیتے۔ کل مجنون کا واقعہ بیان کیا، مجنون کی اللہ نے مغفرت کر دی، خواب میں کسی نے دیکھا تو مجنون کو پوچھا کہ بھئی تمہاری بھی مغفرت؟ کہ ہاں میری بھی مغفرت ہو گئی۔ کہ تم نے کہیں بہت اچھے کام کیے کہ مغفرت ہو گئی؟ کہ ہاں، وہی عشق لیلا سے بہت اللہ والوں نے عشق مولا سیکھا ہے، میرے عشق لیلا سے عشق مولا سیکھا ہے، بس میری اس جو ہے ادا پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ایک میدان میں سب کو لے کر توبہ کرو، استغفار کرو، یعنی کہ ایک نبی نے اپنی قوم کو لے کر 70,000 لوگوں کو لے کر چلے، دعا کی، اس میں بڑے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہے، عورتیں بھی ہے، اور یہ صلاۃ الاستسقاء کا جو طریقہ ہماری شریعت میں بھی ہے، جب قحط سالی ہو جائے، بارش رک جائے، اللہ کو منانے کے لیے میدان میں پراگندہ حال بال ہو کر جو ہے نکل جائے، اور بکھرے ہوئے بالوں سے، بکھرے ہوئے حال سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور مانگنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے کہا یوں نہ مانگے، یوں مانگے، یہ اللہ بالکل خالی ہو گئے، ایمٹی ہو گئے، اب رحم کر دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے، اللہ سے مانگی دعائیں، دعا مانگی، اس کے باوجود ابھی تو تھوڑی جو ہے دعا سے پہلے کچھ آثار ایسے ظاہر ہو رہے تھے کہ بارش گرے گی، لیکن دعا کے بعد تو وہ آثار بھی ختم ہو گئے، یعنی اسباب کے اعتبار سے جب بارش ہوتی ہے تو ایک بادل چھا جاتے ہیں، ہوائیں آ جاتی ہے، تو یہ تو بادل جو چھائے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے، بالکل دھوپ آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، کیا میرا مرتبہ تیرے یہاں گھٹ گیا ہے؟ حالانکہ نبی تو مستجاب الدعوات ہوتے، وہ تو دعا کرتے فوراً قبول، لیکن یہاں قبولیت کے کوئی آثار نہیں، بلکہ جو آثار تھے وہ بھی غائب۔ اے اللہ، اگر میرا تیرے یہاں کوئی مقام گھٹ گیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور آثار نہیں، موسیٰ نہیں 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 نہیں، ہم جب کسی کو چنتے ہیں نا تو اس کے آگے پیچھے کی ساری ہسٹری ہمارے سامنے ہوتی ہے، آپ کا مقام ہمارے یہاں بالکل نہیں گھٹا اور نہ گھٹے گا، پھر ایسا کیوں ہے اللہ؟ دعا کی قبولیت کا کوئی اثر نہیں ہے، بجائے بارش آنے کے یہ تو دھوپ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ جس مجمع کو لے کر آپ آئے ہو اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو مجھے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، لہٰذا اس کو کہو، اعلان کرو کہ جو اس قسم کی جو ہے گناہ میں مبتلا ہے، پلیز
وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ اللہ نے کہا وہ نکل جائے گا تو ہم اپنی رحمت برسا دیں گے۔ اعلان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی دیکھو 40 سال سے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، پلیز وہ اس مجمع سے نکل جائے، صرف تمہارے نکلنے سے پوری مخلوق کا بھلا ہو جائے گا، اللہ کی رحمت برس جائے گی۔ اب آدمی کو تو اپنی تو عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے بھائی، وہ دل میں جو ہے سوچنے لگا یا اللہ، پہلے تو جو ہے تھوڑی دیر خاموش رہا مجمع، اس نے دیکھا کہ میرے علاوہ مجمع سے کوئی بھی نہیں نکل رہا ہے، کوئی نہیں نکل رہا ہے، تو پھر بالکل پکا یقین ہو گیا کہ نہیں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ اب جو ہے نکلتا ہے، راز پاش ہو رہا ہے، تمام لوگ اس کو جو ہے حقارت سے نظر سے دیکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے کنیکشن شروع کر دیا اور کہا یا ربی، یا ربی، میں نے جو ہے گناہ کیے ہیں، اور فَأَذْنَبْتُ 40 سنہ، 40 سال سے میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، عصیت، واقعی نافرمانی کر رہا ہوں، 40 سال سے کر رہا ہوں، لیکن فَأَمْهَلْتَهُ 40 سال سے میں نے تیری نافرمانی کی ہے، لیکن آج تک میرے اللہ تو نے مہلت دی ہے، آج تک مہلت دی ہے، اے پیارے اللہ اور مہلت دے دیجئے، اب میں جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، نہیں کروں گا، اب پکا ارادہ۔ دیکھو، کیونکہ گناہ کے شرائط میں سے نہیں آدمی گناہ چھوڑ دے، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور جو گناہ ہوئے اس پر ندامت، اور چوتھی شرط علماء نے لکھی ہے کہ جو گناہ ہوئے ہیں اس کی تلافی کی شکل اختیار کر لے۔ یہ 4 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو گناہ چھوڑ دے، ایک تو جو گناہ ہوا ہے اس پر ندامت ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور نمبر 4 جو گناہ ہوئے جس قبیل سے ہوئے، حقوق اللہ کے قبیل سے ہے، اس کی تلافی کی شکل پیدا کر لیں۔ نمازیں چھوٹی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کسی کو جو ہے کسی کا حق مارا ہے، حق دینا شروع کر دیں۔ بھائی بہن کا حق مارا ہے تو بہن کو دینا شروع کر دے، اگر فی الحال نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیں، یہ تلافی کی شکل۔ تو یہ 4 چیزیں آدمی اختیار کر لے گا، سمجھ لو کہ اس کی توبہ پکی۔ ہاں، تو بہرحال اس نے جو ہے دل میں اللہ سے کنیکشن شروع کر دیا، توبہ کر لی۔ میں نے کہا نا اللہ تو نقطہ نواز ہے، ابھی تو وہ جو ہے اپنی دعا ختم نہیں کر پایا، بس اللہ نے باران رحمت بھیج دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب، اللہ کوئی مجمع سے تو نکلا نہیں اور بارش آ گئی، کوئی بھی نہیں نکلا، بھئی کیا ماجرا ہے اللہ، کیونکہ وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، جس گنہگار کی بدولت میری رحمت رکی ہوئی تھی، اسی گنہگار کی برکت سے میں نے یہ باران رحمت نازل کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اتنے نقطہ نواز ہے، اتنے معاف کرنے والے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی، اللہ اس جو ہے تیرے بندے سے میں ملنا چاہتا ہوں، ایسا کون سا بندہ ہے اور اس نے ایسی کیسی توبہ کر لی، آپ اتنے جلدی راضی ہو گئے اس نیک بندے سے، دیکھو اب تو نیک ہو گیا، میری ملاقات کرا دے۔ میں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نو پرمیشن، وہ جب گنہگار تھا تو میں نے اس کو تمہارے سامنے ڈکلیئر نہیں کیا، اب تو وہ میرا محبوب بن گیا ہے، اب تو وہ میرا چہیتا بن گیا ہے، اب میں اس کو تمہارے سامنے کیوں رسوا کروں، کیوں ذلیل کروں؟ نہیں، اللہ اتنے ستار ہے، یاد رکھو، واقعی اللہ نے ہمارے گناہوں کو کتنا چھپایا ہے، کتنا چھپایا ہے، بہت ستاری کا معاملہ ہوا ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے ہم آدمی ہر ایک اپنے دل میں ہر ایک اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور جو ہے اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ اپنی ناراضگی ہٹا لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کی بنسبت اور ہمارے گناہوں کی جو ہے وجہ سے اگر یہ دنیا میں وبا اور بلا آئی ہے، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جو گناہ ہوئے اس کی تلافی کی ہم کوشش کریں گے۔ اس طرح جو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ بڑے قدردان ہیں، راضی ہو جائیں گے۔ وہ تو معمولی جو ہے بہانے سے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی بھی ہمارے پاس توبہ کے لیے اور اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے
2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے رجوع کر لے بھائی۔ صدقہ فطر کے بارے میں کل بتایا تھا، کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا بھائی، دنیا کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی اسٹیٹس کا خیال رکھتا ہے، اسٹیٹس، اپنی جو ہے پہچان، اپنی شناخت۔ اگر آدمی جو ہے کروڑ پتی ہوتا ہے تو اس کے یہاں کی شادی بھی ایسی شان کی ہوتی ہے، وہ کپڑے بھی ایسے شان کے پہنتا ہے، وہ گاڑی بھی ایسی شان کی چلاتا ہے۔ تو ہر آدمی دنیاوی اعتبار سے اپنی اسٹیٹس اور اپنی شان کا خیال رکھتا ہے، صدقہ فطر میں کیوں نہیں؟ صدقہ فطر میں بھی اپنی شان کا خیال رکھے، صدقہ فطر میں بھی اپنی شان کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ بھئی ایک بیچارہ جو معمولی مالدار ہے وہ بھی 22 رن نکال رہا ہے، اور ایک لکھ پتی ہے وہ بھی 22 رن نکال رہا ہے، اور ایک کروڑ پتی ہے وہ بھی 22 رن صدقہ فطر نکال رہا ہے۔ نہیں، اپنی اسٹیٹس کا خیال رکھے، اور اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے مطابق کھجور کا، کشمش کا، یہ جو ہے اس کی قیمت کا جو ہے صدقہ نکالے، جو کل بتائی گئی رقم کے مطابق۔ بہرحال صاحب نصاب کے اوپر، ہر صاحب نصاب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے تو کہ ہاں، جو نابالغ بچے ہیں خود کسی نصاب کے مالک نہیں ہیں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، لہٰذا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کیا کرے؟ صدقہ فطر نکالے۔ ہاں، اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہے تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ دیکھو، زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے نابالغ بچوں کے اوپر، ان کے مال پر، لیکن صدقہ فطر تو کہ نہیں، وہ تو واجب ہے، ان کے مال میں سے نکالو۔ اگر وہ نصاب کے مالک نہیں ہے تو والدین کو حکم دیا کہ اگر تم صاحب مال ہو، اپنے بچوں کی طرف سے تم جو ہے نکالو صدقہ فطر۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صدقہ فطر کیا غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ بھائی نہیں، صدقہ فطر جس طرح زکوٰۃ مسلمان ہی کو دیا جاتا ہے، اسی طریقے پر صدقہ فطر بھی غریب مسلمان کو، جو ہے غریب ہے، ان کو جو ہے دیا جائے، غیر مسلم کو صدقہ فطر نہ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے مولا کریم، یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے خلاصی کا یہ مہینہ اور یہ ایام ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ ہم نے دنیا کا یہ تجربہ دیکھا ہے کہ جب بہت بڑا سمندر ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، اور وہاں پورے شہر کی بستیوں کی گندگیاں ڈالی جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ سمندر کی ایک موج آتی ہے اور ساری گندگیوں کو جو ہے لے کر چلی جاتی ہے اور اس کنارے کو صاف کر دیتی ہے۔ ہے پیارے اللہ، ہم نے سنا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے اندر تیری رحمتوں کی موجیں اے اللہ بہت تیزی کے ساتھ برستی ہے۔ اے پیارے اللہ، اپنی اس رحمت کی موج کے اندر ہم گنہگاروں کے کچروں کو بھی صاف کر دیجئے، ہمارے گنہگاروں کے دلوں کے کچروں کو صاف کر دیجئے، اور گنہگاروں کے دلوں کو اے اللہ بالکل پاک صاف بنا دیجئے۔ اپنے نیک بندے اور اپنے مقبول بندے، اپنے چہیتے بندوں کے جیسے دل اے اللہ ہمارے کر دیجئے، ہمارے دل سے حسد نکال دیجئے، ہمارے دل سے بغض نکال دیجئے، ہمارے دل سے کینہ نکال دیجئے، ہمارے دل سے برائی اور تکبر کو نکال دیجئے۔ اے پیارے اللہ، یہ ساری بیماریاں باطینی بیماریاں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اے پیارے اللہ، ہم اس سے آپ کی جو ہے پناہ چاہتے ہیں، اس سے ہمیں پاک کر دیجئے۔ جس طرح اے اللہ امراض ظاہرہ سے ہم
آپ سے پناہ چاہتے ہیں، اس طرح ہم امراض باطنہ سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، امراض ظاہرہ کا تو بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے موت آ جاتی ہے، لیکن امراض باطنہ کا تو نقصان یہ ہے کہ موت کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے اور ہم کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم کو اس سے نجات دے دیجئے، ہم کو اس سے نجات دے دیجئے، اے اللہ ہم کو اس سے نجات دے دیجئے، ہمارے تمام اللہ ظاہری باطنی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، اللہ بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی بلائی کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا پورا حصہ اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما دیجئے، اور جتنی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے پیارے اللہ پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔